زدني علما. الحمد لله والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواہ مسلم. عزیزان محترم، انسان دنیا میں جو بھی آتا ہے، اللہ نے اصل تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا. انسان اپنے آپ پر محنت کرتے کرتے وہ حال اس کا ہو جاتا ہے اچھے اعمال کرتے ہوئے کہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان ایسے برے اعمال کرتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. اور ہر انسان کے پیچھے حق تعالی شانہ نے دو فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک اچھے اعمال لکھنے والے اور ایک برے اعمال لکھنے والا. اچھے اعمال لکھنے والا داہنی طرف ہوتا ہے، برے اعمال لکھنے والا بائیں طرف ہوتا ہے. اچھے اعمال لکھنے والا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ سردار ہے، اور جو برائیوں کو لکھنے والے جو فرشتہ ہے وہ اس کے تابع ہیں. انسان سے جب کوئی اچھا عمل ہو جاتا ہے فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور حق تعالی شانہ آدمی کے اخلاص کے مطابق اس کو اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. برے اعمال جب لکھتا ہے، برے اعمال جب کرتا ہے، تو جو برائیوں کا فرشتہ ہوتا ہے وہ لکھنا چاہتا ہے، تو چونکہ وہ سردار اس کا وہ ہے اچھے اعمال والا داہنی طرف والا، تو وہ فرشتہ کہتا ہے ٹھہر، ایک پہر ٹھہر جا، ممکن ہے کہ توبہ کر لے. اس کو روکے رکھتا ہے. اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں لکھا ہی نہیں جاتا ہے. اگر توبہ استغفار اس کو نصیب نہیں ہوتی ہے، پھر دوبارہ وہ فرشتہ پوچھتا ہے، تو جب ایک وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے لکھ لے، لیکن ایک گناہ اس کے لیے لکھا جاتا ہے. اور اگر اچھا عمل کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 سے 10 کم سے کم 10 گنا، اور 10 سے 700 گنا، اور 700 گنا سے زیادہ اللہ جیسا جیسا اخلاص اس کے مطابق اس کو اعمال دیں گے، اس کا ثواب دیں گے. بہرحال یہ تو انسان کی یہ ہے. اور اتنی بات یاد رکھے، کل قیامت کے دن اچھے اعمال والوں کے لیے ایک خوشی کا موقع ہوگا. سورہ الحاقہ میں ہے، آدمی کل اچھے اعمال کرنے والا کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ارے دیکھو دیکھو میرا یہ اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یہی گمان ہے کہ مجھے یہ ملنے والا تھا میرا اعمال نامہ، اور وہ اچھی زندگی میں ہوگا. قرآن پاک میں اس کی کیا ہے تعریف کی. اور جو برے اعمال کرنے والا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا آدمی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، اے کاش کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا، مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے.
ایسے آدمی کے لیے جو جہنم کا حقدار ہو جائے گا، اس کے لیے حدیث پاک قرآن پاک میں خذوہ فغلوہ، فرشتے کہیں گے اس کو پکڑو، اس کو بیڑیوں میں جکڑو، ثم الجحیم صلوا، پھر جہنم میں اسے ڈالو۔ یہ حال ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کل قیامت کے دن برے اعمال جن کے ہوں گے، ایک ایک چیز آدمی کو، ہم تو ہمارے گناہ یا ہماری نیکیاں کر کے بھول گئے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی میں ہر چیز آ جاتی ہے، آدمی بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا، لیکن ایک مہینے کے بعد بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سی سی ٹی وی میں اس نے یہ کام کیا تھا۔ حق تعالی شانہ کی جانب سے ہر وقت ہمارے اوپر سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو انسان کہے گا، سورہ کہف کے اندر ہم پڑھتے ہیں، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ارے کیا بات ہے یہ میرا اعمال نامہ، نہ اس میں کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، ہر بات لکھی ہوئی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا ہوگا وہ سب کا سب سامنے، اچھا کچا چھٹا جو بھی ہوگا سامنے ہوگا۔ اور حق تعالی شانہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ تو عزیز و دوستو، یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی ہر وقت سوچتا رہے اپنی زندگی کو بنانے کی، اللہ کا خوف رکھنے کی۔ اللہ کا اگر خوف آ جائے، قرآن پاک کی میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے کل قیامت کے دن۔ دیکھیے، اسی لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت، یہ تو تلاوت کی، لیکن ایک روایت میرے سامنے ہے اس وقت، جس روایت میں یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے کی بنا پر مال میں کمی نہیں آتی۔ تین موتی ایسے ہیں، تین انمول موتی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ آدمی جب صدقہ کرتا ہے تو اس کا ثواب آدمی کو ملتا ہی ہے، اور اس کا مال کم نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے گھر کے اوپر یا ہمارے پاس اگر کوئی آدمی لینے کے لیے کوئی چیز آئے تو دے، ہو سکے تو اس کو جو دے دے، اس کی ضروریات کو پوری کر لے۔ حق تعالی شانہ نے ہمیں اپنے استحقاق سے زیادہ دیا ہے، یہ سمجھیے، اور آدمی کو اللہ نے صلاحیت دی ہے تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دیں، اور مال اس سے کم نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال کم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، بلکہ ایک بزرگ کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، کہ ایک آدمی ان کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ایک آدمی بڑا پریشان رہتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ آپ کوہ طور پر جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ بات کرتے تھے، ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ آپ جب کوہ طور پر جا رہے ہیں تو آپ حق تعالی شانہ سے کہیے یا درخواست کیجیے میری طرف سے کہ میری زندگی کا جتنا بھی رزق ہے وہ مجھے ایک ساتھ دے دے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کی درخواست قبول ہو گئی، اور اس کو کچھ بورے اناج اور تھوڑے بہت کیا مال مل گیا، اور حضرت موسیٰ کی طرف سے گویا کہ بتایا گیا کہ یہ تیری زندگی کا پورا توشہ ہے۔ وہ آدمی بھی اللہ والا تھا، حضرت موسیٰ کی تربیت یافتہ تھا۔ اس نے یہ کیا کہ ایک اس مال میں سے اس نے اللہ کے راستے میں جو بھی کوئی محتاج ہو اس کو دینا شروع کیا۔ ایک مدت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کی ملاقات ہوئی، دیکھا کہ اس کے تو بہت زیادہ مال ہے، حشم و قدم ہے،
اور اس کو تو یہ اس کی حالت تو بہت اچھی ہے۔ پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم نے کیا کیا، کیسے تمہارا رزق ایک ساتھ مل گیا تھا، تم تو اب زندگی بھر اس رزق ملنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کیا اور میں نے اس مال میں سے جو بھی محتاج آیا اس کو میں نے دیا اور دیتا ہی رہتا ہوں۔ بات یہی ہے، اصل یہ ہے، قرآن پاک کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء۔ خلاصہ یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ اگر اللہ کے واسطے اگر کسی کو دیتا ہے اخلاص کا تو کم سے کم 700 گنا ملے گا۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ، تو اس آدمی نے اخلاص سے خرچ کرنا شروع کیا، حق تعالی شانہ نے اس کو 700 گنا دیا۔ اسی لیے عزیزو دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ بھی اپنی زندگی بنانے کا کیا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور کل قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کے لیے کیا ایک ذریعہ بنے گا۔ میں اپنی بات کو تھوڑا مختصر کر کے آگے چلتا ہوں، اس سلسلے میں اور بھی مجھے بات کرنا تھا لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حدیث پاک کا دوسرا جز یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو اللہ کے واسطے معاف کیا تو اللہ اس کی عزت بڑھائیں گے، گھٹائیں گے نہیں۔ اللہ کسی کی عزت، دیکھو عزت تو کہیں مال دولت سے نہیں بنتی۔ عورتیں ہوتی ہے تو سمجھتی ہے کہ میرے اچھے کپڑے اگر پہنے تو میری عزت ہوگی، نہیں ہوتی۔ آدمی ہوتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میرا اچھا گھر ہو اور میرے گھر کے اندر قسم قسم کی سہولیات ہو تو میری عزت بڑھے گی، عمدہ گاڑی ہو تو عزت ہوگی، نہیں بھائی۔ عزت تو حق تعالی شانہ کی جانب سے ایک عطیہ ہوتا ہے جو اپنے نیک بندوں کو حق تعالی شانہ عطا کرتا ہے، اور یہ جو عزت ہوتی ہے یہ اللہ والوں کو اللہ تعالی نصیب کرتا ہے۔ یہ عزت نصیب ہوتی ہے دینداروں کو، اللہ دین کی بدولت ان کو کیا ہے نصیب فرماتا ہے۔ دنیا داروں کی معمولی طور پر عزت ہوتی ہے، کہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی عزت ہے، لیکن جیسے عہدے سے ہٹا ہوا ایک معمولی سا آدمی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دیندار ہوتا ہے، اس کا چونکہ دین موت تک اس کے ساتھ رہنے والا ہے تو اس کی عزت موت تک اس کے ساتھ رہے گی، اور کل قیامت کے دن بھی حق تعالی شانہ اس کو نوازے گی۔ ابراہیم ابن ادہم ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے تھے بڑے۔ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ من چلے لوگ جا رہے تھے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، مذاق کرنے والے جوان لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ان کے مقام کو وہ پہچانتے نہیں تھے۔ وہ جا رہے تھے دریا کنارے، یہ بھی ہوں گے، کشتی میں وہ بیٹھ رہے تھے، کہا چلو اس بڈھے کو بھی ہمارے ساتھ لے لیں تاکہ مذاق آئے گا، مزہ ہوگا، مزہ آئے گا۔ وہ لوگ کہیں کوئی شعر کہا، کہیں کچھ کہا، کہیں کچھ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی جوکس کہا دیا، کوئی پہلی کہہ دی، اور کوئی اچھا پہلو اگر پہلی کہی یا کوئی جوکس کہا تو ایک تھپڑ ان کے سر پر مارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور ٹھٹھے مذاق کر رہے تھے۔ اور ظاہری بات ہے اللہ والوں کی مذاق بہت بری چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی کو ستائے گا، اس سے دشمنی کرے گا تو میں اس کے ساتھ لڑتا ہوں، میرے طرف سے اس کے لیے کیا ہے اعلان جنگ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی لڑائی ہو جائے وہ جیت سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں پورے قرآن اور حدیث میں 2 جگہ کے اوپر ایسا ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، لڑائی کا اعلان ہے۔
ایک تو یہ حدیث پاک میں اور ایک قرآن پاک میں تیسرے سپارے کے اندر ہے کہ بھائی جو آدمی سود کھاتا ہے، سود کھانے والوں کے لیے ہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان، لڑائی کا اعلان۔ تو ابراہیم ابن ادہم کو یہ ستا رہے تھے اس طرح، ادھر اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک الہام ہوا کہ یہ لوگ تمہیں ستاتے ہیں، تم ایک ہاتھ اٹھا لو اور کہہ دو تو میں ان کی کشتی پلٹ دوں سمندر میں۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے بعض مرتبہ ایسی یہ چیزیں ہوتی ہے، لیکن بزرگوں کی عادت ہے کہ ایک دم بدلہ نہیں لیتے۔ جیسے ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی نے ان کو گالی بولی یا ان کو ستایا، کچھ کیا، تو اپنے ساتھ جو تھے کہا اس کو ایک تھپڑ مارو۔ شاگرد نے کہا جو ساتھ میں تھے، اس نے مارنے میں تھوڑا ہچکچایا، تھوڑی ہی دیر میں پکڑ آئی اور وہ آدمی فوراً اللہ کی طرف سے عذاب آیا، مر گیا۔ اس لیے اللہ والوں کو ستا، اور کون اللہ والا ہے وہ تو مخفی ہے، ہم کہہ سکتے نہیں، تو اللہ والوں کو ستانے سے بچیے۔ تو ابراہیم ابن ادہم کے دل پر بات آئی کہ اگر آپ کہتے ہو تو میں ان کو پلٹا دوں، آپ دعا کر لیں بس۔ انہوں نے دعا کی کہ اے حق تعالی شانہ، ان کی کشتی پلٹانے کی بجائے تو ان کی دلوں کی کشتی پلٹا دے، ان کی دلوں کی کشتی پلٹا دے، ان کو تو اپنا ولی بنا دے۔ فوراً سارے کے سارے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو جو آدمی اللہ کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے، حق تعالی شانہ اس کی عزت بڑھاتے، گھٹاتے نہیں۔ تیسری چیز ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ جو آدمی عاجزی اختیار کرے، جو آدمی اپنے آپ کو جھکائیں اور اپنے آپ کو گرائیں اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، حق تعالی شانہ اس کی عزت اور اس کے مرتبے کو بلند کرتے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو بلند کرے گا۔ تواضع، اتنی بات یاد رکھیں، تواضع ایسی ہے، شیخ سعدی نے لکھا ہے ایک جگہ کے پر کہ تواضع اسی آدمی کو نصیب ہوتی ہے جو آدمی اللہ والا ہوتا ہے، جس کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ جس درخت کے اوپر پھل ہوتے ہیں وہ پھل جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے عزیز و دوستو، یہ تین چیزیں یاد رکھنے کی اور اپنی زندگی کے اندر اعمال کرنے کی۔ دیکھو زندگی مختصر، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج موقع ہے تو آج ہماری زندگی کی باغ و بہار ہے، اس بہار سے کیا لطف اندوز اور فائدہ اٹھا دیں۔ آج موقع ہے اعمال کرنے کا، کل نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں میرے سامنے ایک روایت ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں آسمانوں پر گئے تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، اس رات میں جس رات میں مجھے معراج کرائی گئی، یعنی دنیا میں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم کے ساتھ آسمانوں پر لے جایا گیا تھا، تو اس رات میں میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا محمد اقری امتک منی السلام، دیکھیے تمہیں بھی سلام پہنچ رہا ہے، وعلیکم السلام کہتی، وعلیہ وعلیکم السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچاؤ۔ ہمیں پہنچ گیا بھائی، وعلیہ، آپ اور کہہ دو اپنی امت کو کہ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے، میٹھے پانی والی ہے، وَأَنَّهَا قِعَانٌ، لیکن چٹیل میدان ہے۔ جنت کی مٹی کیا ہے؟
چٹیل میدان ہیں، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اس کے پودے یہ چیزیں ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، جتنی مرتبہ کہو گے وہ پودے لگ جائیں گے۔ عزیز و دوستو، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا صبح شام کیا ہے 3 تسبیح بتائی، ایسے نہیں بتائی کہ 3 تسبیح صبح میں پڑھو، 3 تسبیح کیا شام کو پڑھو۔ اگر 3 مرتبہ ایک پڑھیں گے تو تیسرا کلمہ پڑھیں گے 400 مرتبہ 400 درخت لگ جائیں گے جنت میں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 400 درخت لگ جائیں گے۔ اس طرح سے اگر پڑھیں گے ہماری زندگیوں کے اندر اعمال جو فرائض ہیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور دوسرے جنت کو ہماری کیا ہے مزین کرنا ہے، جنت کو زرخیز بنانا ہے، اور زرخیزی کے ساتھ اس کے اندر بہت بیل بوٹے اور اس کے اندر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ اعمال کریں، اپنی زندگی کو کیا ہے صحیح سمجھیں، ان اعمال کو کریں گے۔ حق تعالی شانو مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ 3 گویا کہ موتی ہے، اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی جو آدمی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں نکالے گا تو وہ کبھی کم ہونے والا ہے ہی نہیں، اور میں نے وہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بتایا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور اتنی بات یاد رکھیں کہ جو آدمی اسلامی طریقے سے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اس کا مال ایسے بھی ہلاکت سے محفوظ ہوتا ہے، لیکن ایسے جو صدقات نکالتا ہے تو کم سے کم 700 گنا ملنے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ آدمی اگر کسی کو معاف کر دے اس کی عزت بڑھے گی، عزت گھٹے گی نہیں ہے، اور آدمی اگر تواضع اختیار کرے اللہ اس کو بلندی اور رفعت نصیب فرمائے گا۔ حق تعالی شانو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔